لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ P5 کے ناظرین، آج 8ویں شوال ہے اور یہ وہ دردناک اور غمناک دن ہے کہ جس دن ہماری عقیدتوں کے چراغ کو بجھانے کی مذموم سازش کی گئی اور تمام جہان تشیع کے دلوں کو پارا پارا کر دیا گیا۔ آج سے 95-96 سال پہلے 1926 عیسوی میں، یعنی 1341 ہجری 8ویں شوال کے روز، جنت البقیع مدینہ منورہ میں وہ قبرستان کہ جہاں بزرگان دین مدفون ہیں، اور نہ صرف بزرگان دین بلکہ ائمہ اہل بیت کے بھی قبور وہیں پر ہیں۔ ان قبور پر جو روضے تعمیر تھے، جو مزارات بنے ہوئے تھے، سعودی عرب کی حکومت نے انہیں جھوٹے فتووں کے سہارے اور جھوٹی حدیثوں کے سہارے ڈھا دیا، منہدم کر دیا، اور اپنے اس جرم پر انہیں نہ کوئی شرمندگی کل تھی اور نہ آج تک ہے، اس لیے کہ اس کام کو انہوں نے دین بتا کر کیا جو کہ سراسر بے دینی تھی۔ اور یہ کوشش کی گئی کہ ان مزارات کو منہدم کر کے عالم اسلام میں ایک ایسے امریکی اور برٹش اسلام کو پہچنوایا جائے کہ جس اسلام کا مقصد صہیونیوں کی مدد ہو، یہود اور نصارہ جس اسلام کے پس منظر میں چھپے ہوں، جس اسلام میں ظاہری طور پر مراسم اسلامی تو ہوں لیکن روح اسلامی نہ ہو۔ اس بات کو پورے عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی روح محبت محمد و آل محمد ہے۔ جب تک آپ اپنے رسول سے اور ان کے اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ آپ کو دین سے محبت ہو سکتی ہے، نہ شریعت سے محبت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ تو حقیقی توحید کے جلووں کو بجھانے کے لیے نقلی توحید روشناس کی گئی، جس کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی ملعون نے کتاب توحید کے ذریعے نشر کرنے کی کوشش کی، جبکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی مذمت اور اس کے خلاف خود اس کے گھر والوں نے آواز اٹھائی۔ اس کا بھائی سلیمان نجدی، جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بھائی تھا، اس نے خود کتاب لکھی۔ اس کے باپ عبد الوہاب نے اس کی مخالفت کی کہ تیرے نظریات فاسد ہیں اور تیرے عقیدے مناسب نہیں ہیں، لیکن وہ ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ کے راہ پہ چلتے ہوئے دشمنی اہل بیت میں آگے بڑھا، اور اتنا آگے بڑھا کہ دشمنی اہل بیت اسے دشمنی دین تک لے آئی اور دشمنی توحید تک لے آئی۔ لیکن خدا غارت کرے ان غیر اسلامی طاقتور سلطنتوں کو کہ جنہوں نے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے اسلامی حکومتوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل ڈالا اور چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو آپس میں الجھا دیا، اور پورے سعودی عرب کے خطے کو بانٹ لیا گیا۔ آل خلیفہ اور آل شیخ، ان دو خاندانوں نے مل کر سعودی عربیہ اور تمام گلف میں اپنی حکومتیں قائم کر لیں، اور وہاں قرآن کی روح کے خلاف، جس قرآن میں لا اکراہ فی الدین کا حکم ہے، جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ تکفیری گروہ پیدا ہوا، جس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہماری فکر کو تسلیم نہیں کرے گا، یعنی وہابیت کو تسلیم نہیں کرے گا،
محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مذہب کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے جان و مال کو مباح قرار دیا گیا، اس کے تمام چیزوں پر اسی طرح تصرف کو جائز کیا گیا جیسے کہ غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے نظریے کو تسلیم کریں تو وہ مسلمان ہیں، ورنہ غیر مسلموں کی طرح جزیہ دیں اور انہیں غیر اسلامی قرار دیا جائے۔ یہ 100 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس عرصے میں پوری کوشش یہ رہی کہ اسلام کے تمام اصولوں کو بدل دیا جائے، اور اسی کوشش میں سب سے بڑی کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو وسیلے کا منکر بنایا جائے، لوگوں کو شفاعت کا منکر بنایا جائے، اور ان سب کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کو زیادہ مودت اہل بیت سے دور کر دیا جائے۔ اور اسی پر عمل کرتے ہوئے 1926 میں جب 8ویں شوال آئی یعنی 1344 ہجری میں، تو اس وقت جنت البقیع کے مزارات منہدم کر دیے گئے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول پاک کی اکلوتی بیٹی تھیں، ان کے مزار کو ڈھایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام جو رسول پاک کے بیٹے ہیں قرآن کی روشنی میں اور نواسے ہیں یوں، ان کے قبر مطہر پر بنے قبے کو گرایا گیا۔ پھر ائمہ اہل بیت میں امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سب کے مزارات کو ڈھا دیا گیا۔ اور جب سے یہ ستم کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال ہم احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ 1926 میں جب یہ کارنامہ انجام دیا، یہ مذموم حرکت سعودی عربیہ کی حکومت نے کی، تو اس کی خبر آتے آتے، وہ زمانہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، خبریں دیر میں آتی تھیں، تو شوال میں جو کام ہوا اس کی خبر صفر کے مہینے میں آئی، اور ماہ صفر میں جب یہ خبر آئی تو جس دن خبر آئی اس دن علماء لکھنؤ نے، مسلمانان لکھنؤ کے ساتھ ایک عظیم الشان احتجاج کیا جو آج بھی ہوتا ہے، یعنی صفر کا پہلا اتوار۔ یہ بیت المال کا جو عزاخانہ ہے اس میں یہ احتجاج ہوتا ہے، اسے عرف عام میں آج تک بیت المال کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے برس سے 8ویں شوال کو، یعنی جس دن انہدام جنت البقیع ہوا تھا، اس تاریخ کو شبیہ جنت البقیع یعنی روضہ فاطمین میں ہر سال احتجاجی پروگرام ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں اور احتجاج کیا جاتا ہے۔ 100 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے احتجاج کیا، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسلیں اس وقت تک احتجاج کرتی رہیں گی کہ جب تک کہ یہ روضے تعمیر نہ ہو جائیں۔ ہم اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ مظلوم قوم ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں ہمارے حقوق کو مسلسل پامال کیا گیا، اور اس پامالی میں وہ طاقتیں شامل رہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتی رہیں، جنہوں نے اول روز سے غاصبانہ قبضہ کیا جب رسول پاک کی آنکھ بند ہوئی، اور انہوں نے اہل بیت کو منظر سے ہٹا دیا۔ اہل بیت گوشہ نشین ہو گئے، لیکن ان گوشہ نشینی کے عالم میں بھی ان کی تحریک زندہ رہی، وہ مومنین تک دین کے حقیقی پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اگر ان کی تحریک طاقتور اور مضبوط نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں شیعت کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن یہ جو شیعان حیدر کرار کا گروہ پوری دنیا میں موجود ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں اس کی آواز ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کی حکمت کا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں صحیح اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کا نتیجہ خود آپ سعودی عرب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تمام اسلامی فرقے ختم کر دیے گئے، جہاں صرف وہابیت ہے، سلفیت ہے، اس سعودی عرب میں نہ کوئی حنفی مسلک ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی صوفی مسلک ہے۔ تمام جو اسلامی فرقے تھے کوئی نہیں، سب وہابی ہیں،
مگر اس سعودی عرب میں الحصا اور ان کے اطراف میں آج بھی شیعت قائم و دائم ہے اور پورے اپنے زور کے ساتھ قائم ہے۔ وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اپنی شیعت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لیے مسجدیں بناتے ہیں تو ان کی مسجدوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ جب وہ عزائے امام حسین میں گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے گرم پانی پھینکا جاتا ہے، ان کے علماء کو اسیر کر لیا جاتا ہے، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 100 برس سے چل رہا ہے، لیکن اس 100 برس میں سعودی عرب میں شیعت کا وجود باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اگر کوئی زندہ فرقہ ہے تو وہ شیعہ اثنا عشری ہیں، کہ جو ظلم کے بعد آج بھی زندہ ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں بھی ہیں، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی ہیں۔ ہم ہندوستانی شیعہ نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں۔ سازشیں وہ کریں کہ جن کی روحانیت کمزور ہو، جن کے عقائد غیر مستحکم ہوں۔ ہمارا عقیدہ بھی مستحکم ہے، ہمارا روحانی تعلق بھی ہمارے ائمہ سے برقرار ہے، لہذا ہمیں کسی پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر ہماری بات سن لے تو وہ ہماری طرف خود بخود ملتفت ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ائمہ اہل بیت سے انسانیت کی عظیم اقدار کو سیکھا ہے اور اسی پر عمل پیرا رہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مظلوم ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں، ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں مگر ہم خوفزدہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ احتجاج کرتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد کم ہے، آپ کے احتجاج کا آج کی دنیا میں کیا اثر ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بھلے کم ہو لیکن دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں ہم پائے نہ جاتے ہوں، لہٰذا اگر ہماری ایک آواز کسی ایک گوشے سے بھی اٹھے گی تو ہماری آواز پوری دنیا تک جائے گی، پوری دنیا تک ہماری صدا جائے گی، ہماری آواز جائے گی۔ کبھی تو ہماری آواز کو سنا ہی جائے گا، کیونکہ ہماری آواز میں سچائی ہے، صداقت ہے، ہماری آواز میں حقیقت ہے، اور حقیقتوں سے ظلم بہت دن تک ٹکر نہیں لے سکتا، اسے مٹنا ہے۔ جیسے یزید مٹ گیا، جیسے بنی امیہ مٹ گئے، جیسے بنی عباس مٹ گئے، جیسے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، جیسے صلاح الدین ایوبی کی ڈائنیسٹی ختم ہو گئی، جیسے مغل حکمراں ختم ہو گئے، جیسے روہیلہ سردار ختم ہو گئے، ویسے ہی آل سعود بھی ختم ہو جائیں گے۔ شیعت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ آج صرف آخر میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انہدام جنت البقیع کا احتجاج اس وقت تک کرتے رہیں گے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، یا تو یہ تعمیر ہو جائے گا، ورنہ ہم احتجاجی صداؤں کے ساتھ موت کو گلے لگا لینے کو تیار ہیں، مگر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کو محسوس کرنا چاہیے کہ آج دنیا دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم سے جوجھ رہی ہے۔ یہ ٹیررزم کی فیکٹری کہاں ہے، یہ دہشت گرد کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ تو آپ کو ایک ہی فرقہ نظر آئے گا، وہابیوں کا، کہ جو دہشت گردوں کو پیدا کرتے ہیں، جو تکفیری ٹولوں کو ایجاد کرتے ہیں، جو شام میں داعش بن کر ابھرتے ہیں، جو یمن کے عوام پر بمباری کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں، جن کے لڑاکے کشمیر میں بھی آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں، ہندوستان کے امن کو بھی درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا اگر ان کے خلاف آواز اٹھائے تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں امام عصر سے یہی گزارش ہے کہ فرزند زہرا جلدی سے جلدی تشریف لائیں تاکہ آپ کے جد ماجدہ کا روضہ بھی تعمیر ہو، آپ کے اجداد کے قبور پر مزارات تعمیر ہو سکیں۔ ہم اسی امید میں جی رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل آپ تشریف لائیں گے اور سارے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔